اب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے والے اور کتنے لوگ آئے دنیا میں، ان کا کوئی شمار ہو سکتا ہے؟ مشکل ہے، کسی کا شمار نہیں کر سکتے آپ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاریخ بیان کرنے والوں میں صحابہ بھی تھے، تابعین بھی تھے، اولیاء بھی تھے، کاملین بھی تھے، مجتہدین بھی تھے، سب تھے۔ ہاں، اکثر کا قصیدہ اور اکثر کی تعریفیں حضور تک پہنچی بھی اور حضور نے انہیں قبول بھی کیا۔ آج اس نیت کے ساتھ مولود کی محفل میں بیٹھو، اس نیت کے ساتھ کہ ہم رسول اللہ کی تعریف سن رہے، کسی دنیا دار کی نہیں، ہم اپنے نبی کی تعریف سننے کے لیے بیٹھے ہیں، کسی کی جے بھی جے پکارنے کے لیے نہیں بیٹھے۔ یہ 200 روپے دے کر لایا ہوا مجمع نہیں ہے، یہ 500 روپے میں خرید کر لایا ہوا مجمع نہیں ہے میرے عزیزوں، یہ مفت میں آیا ہوا مجمع بلکہ یہاں پر گردن دینے والا مجمع ہے۔ جس دن پکارا جائے گا نبی کے نام پر تم کیا دیتے ہو، کھوٹے سکے نہیں، ہم اپنی گردن لے کر بیٹھے ہیں۔ ہاں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو ایک خصوصیت ہے۔ میں پڑھ رہا تھا، مجھے ایک عجیب اتفاق ہوا، ادیب لائل پوری کا ایک شعر جس کو میں نے سمجھا تھا۔ بخارا اور سمرقند دو شہر ہیں، ایک بادشاہ نے اپنے محبوب کو گفٹ میں دے دی، کس بات پر؟ وہ اپنی محبوبہ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس کے چہرے پر اس کے رخسار پر ایک تل تھا، اس تل کو دیکھ کر فدا ہوا اور سمرقند اور بخارا دو شہر گفٹ میں دے دیا۔ یہ چرچا بہت چلا کہ بادشاہ کتنا بڑا سخی ہے، کتنا بڑا وہ ہے، عاشق ہے کہ محبوبہ کے رخسار کے تل پر سمرقند اور بخارا دے دیا۔ تو ایک عاشق صادق نے پکار کر کے کہا، ایک شہنشاہ نے بخشے ہیں سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے تل پر، مگر اے سید عالی تیری ناموس تیری عظمت پر، مگر اے سید عالی تیری ناموس تیری عظمت پر، ایک نہیں لاکھوں ہیں قربان گئے عشق کے ہر کوچے و بازار میں، سر اپنا ہتھیلی پہ لیے کرنے کو نثار۔ یہاں پر شہر دینے کو نہیں، سارے اپنی گردن لے کر کے یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں قربان کرنے کو تیار ہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان پاک کے سلسلے میں چند باتیں عرض کروں۔ ہم میں سے کوئی بھی حضور پاک کی عزت بڑھانے والا معاملہ نہیں کر سکتا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رب تعالیٰ نے خود فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ کیا اللہ کے بعد اب کوئی آ سکتا ہے حضور کا چرچا بڑھانے والا؟ اسی لیے بریلی کے امام نے کہا تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا۔ یا رسول اللہ جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ عزیزان گرامی وقار، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کو کس نے بڑھایا؟ رب ذوالجلال نے بڑھایا۔ اور ہم جو بیان کرتے ہیں وہ اس لیے کہ حضور کی تعریف کرتے کرتے اللہ ہماری شان بلند کرتا ہے۔ تم سب اسی بات کو آج اپنا اوڑھنا بچھونا سونا بنا لو کہ میں تعریف کروں گا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کروں گا۔ اور ایک آپ کو حکمت بھی بتا دوں، دنیا میں اگر آپ دیکھتے ہیں کسی سیٹ کے پاس گئے، کسی دولت مند کے پاس گئے، اپنی غموں کی داستان لے کر کے بڑا پریشان ہوں، بڑا فقیر ہو گیا، دندہ چوپٹ ہو گیا، بزنس مندہ ہو گیا، کسی سیاسی آدمی کے پاس گئے، اس کے در کی ٹھوکریں کھائے، کسی نے ہو سکتا ہے 4-5 روپے پکڑا بھی دیے اور کسی نے دھتکار بھی دیا، یہی سب کچھ تو دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن جو دربار مصطفیٰ میں آیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جان کر ان کی بارگاہ میں شکایت کیا، میرے عزیزو حضور کی عادت کریمہ یہ ہے کہ اگر تم نے اپنا عیب بھی اپنا گناہ بھی انہیں بتایا تو حضور تیسرے کسی کو تمہارا عیب ظاہر ہونے نہیں دیتے، کسی اور کو تمہارا عیب بھی ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ دنیا والوں کا حال یہ ہے، تم جا کر کے بتا بھی دیے میرا معاملہ چل رہا ہے بیوی کے ساتھ بچے کے ساتھ فلاں فلاں، تھوڑی دیر ظاہری طور پر محبت تو دکھائے گا، جانے کے بعد دوسروں سے کہے گا پتہ ہے اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے، اس کی بیوی کے ساتھ اس کے ایسے معاملات ہیں، میرے سامنے کہہ کے گیا ہے۔ جس کے سامنے بھی کہو گے وہ تمہارے عیبوں کو کھولتا ہے۔ یہ صرف دربار مصطفیٰ ہے۔
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جو آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فریاد رسی بھی کی اور اس کے عیبوں کو بھی چھپایا۔ اسی لیے ایک ہی دروازے کی طرف آج ہمیں رخ کرنا چاہیے، جس کی طرف امام اہل سنت نے ہمیں یوں بتایا تھا، حضور کو حاضر و ناظر جان کر کے یوں کہو، یا رسول اللہ، بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ یہی کے پلے ہیں، رخ کدھر کریں؟ تجھ سے جو منہ چھپائیں تو کریں کس کے سامنے؟ کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے؟ یا رسول اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ دے۔ یہ اسی بات پر قائم رہو اے سنی مسلمانوں، در مصطفیٰ ہے جو تمہیں عزت بھی دیتا ہے اور تمہیں بلندی پر بھی لے جاتا ہے۔ اقبال نے کیا ہی بہتر کہا تھا، ساری دنیا کا سفر کر کے تھک کر آ کر اپنی قوم سے کہا، تمہاری عزت کا راز، تمہاری ترقی کا راز صرف یہ کی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ یہ کتنا بہترین میسج تھا اقبال کی طرف سے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی فرمان کا ترجمان ہے، اللہ نے جو آیت میں فرمایا اس کی ترجمانی کرتے ہوئے اقبال یہ کہہ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تم اگر مصطفیٰ کے ہو گئے تو کائنات تمہارے غلامی میں دے دی جائے گی، لوگوں کے دل تمہاری طرف موڑ دیے جائیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، ہمیں آج بھی یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے والے وہ اپنے منہ پر تھوکتے ہیں، سورج پر تھوکنے والا اپنے منہ پر تھوکتا ہے، اور وہ غلیظ پوری دنیا میں بھی بدنام ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب میں گرفتار ہوگا۔ جو شاتمان رسول گستاخان رسول ہیں، ان کی سزا تو اسلامی حکومت میں موت ہی رکھی گئی تھی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ سڑن ہے اور وہ کینسر کی طرح پھوڑا ہے۔ آج میں یہ کہتا ہوں، جس بدبخت اور پاکھنڈی نے حضور کی شان میں توہین کی تھی، 6 مہینے نہیں گزرے ابھی منہ چھپانے کا دروازہ نہیں ملتا۔ ہاں، آپ کو پتہ نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑ کرنے پر آئے تو مضبوطی سے پکڑ فرماتا ہے۔ اب منہ چھپانے کا دروازہ نہیں ملتا، اپنی قوم سے بھاگا بھاگا پھرتا ہے۔ مگر اللہ کا فضل ہم نے یہ بھی دیکھا، مجھ جیسے غریب کو اللہ نے اتنی عزت بخشی کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا ہجوم اتنا رکھا اور ہر زمین ہمارے لیے کشادہ فرمائی۔ پھر دنیا میں ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ جو رسول پاک کی بات کرے گا سمندر بھی اس کے لیے راستہ دے ہی دے گا، پہاڑ بھی اپنا مسکن اسے دے ہی دیں گے، جنگلات کے درندے بھی اس کے فرما بردار ہو ہی جائیں گے۔ دنیا میں اگر چند مشقتیں آتی ہیں تو یہ آزمائش ہے اور یہ امتحان ہے، اور اس کے بعد پھر تمہارا مقام ہی بلند ہے۔ میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اب ولادت کی گھڑیوں کے سلسلے میں اب آخر میں باتیں عرض کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے سے پہلے جو حالات تھے وہ چند باتیں عرض کر کے ہماری وہ آخری گھڑی جس میں ہم حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے، کیونکہ ہمارا معمول تو یہ تھا کہ ہم 12ویں شب کو صبح صادق تک جاگتے ہیں، میرا اپنا معمول تو یہ ہے، لیکن میں ابھی یہاں آپ کے ہاں مہمان ہوں، میں آپ کو زبردستی جگانا نہیں چاہتا، اور نہ ہی کمیٹی والوں کو، نہ امام صاحب کو، اور نہ ہی کسی کو زبردستی پھنسا کر کے رکھنا میری عادت بھی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اس میں بزرگ حضرات بھی ہیں، حاجت مند لوگ بھی ہیں، محفل کے ختم ہونے کے بعد جس کا دل چاہے وہ صبح صادق تک بیٹھا ہے اور جس کا دل چاہے وہ آرام کرے، لیکن جو ولادت باسعادت کی گھڑیاں ہیں وہ سننے کے قابل ہیں، وہی مولود کی اصل ہے۔ حضور پاک جب تشریف لانے والے تھے مکہ مکرمہ میں، اس سال کیا کیا ہوا، اس سال کے حالات کو بیان کیا گیا، مورخین نے بیان کیا، محدثین نے بیان کیا۔ پورے عرب میں جو کئی سالوں سے قحط سالی تھی، کال پڑا ہوا تھا، قحط پڑا ہوا تھا، اور حضور جس سال پیدا ہونے والے تھے عرب کی سرزمین بھی سرسبز و شاداب تھی، بارشیں خوب تھی، موسم سہانا تھا، کئی عجیب و غریب چیزیں عرب میں دیکھنے کو ملی، جو درخت کبھی پھل نہیں دیے تھے وہ پھل دینے لگے،
اور اس سال جس سال مکہ میں میرے آقا کی ولادت ہوئی، پورے مکہ میں جتنی عورتوں کو بچے ہوئے کسی بھی عورت نے لڑکی نہیں جنی، سارے بطن سے بیٹے ہی پیدا ہوئے مکہ میں۔ اس سال صرف اور صرف لڑکوں کی ولادت ہوئی۔ جو عجیب و غریب باتیں ہوئی حضور کی ولادت سے پہلے، ان کو ارہاسات کہا جاتا ہے۔ اور پھر جو حالات تھے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، جو روایات ہیں ولادت کے وقت کے، وہ بھی سننے کے قابل ہیں۔ اور محدثین نے جو بیان کیے، کہا کہ جب ولادت کی یہ گھڑی آئی تو 3 بڑے بڑے واقعات ہوئے تھے۔ 3 بڑے واقعات میں کیا؟ ایک کسرا بادشاہ کا جو محل تھا، آج بھی وہ موجود ہے عراق میں، مدائن شہر میں آج بھی ہے، ہم نے دیکھا ہے وہ محل جس کے بارے میں بادشاہ کا چیلنج تھا کہ اسے ہزاروں لوگ مل کر کے بھی ہلا نہیں سکتے، توڑ نہیں سکتے۔ 12ویں صبح جب آئی تو اچانک اس دیوار پر ایسی دراڑ پڑ گئی، شک ہو گئی دیوار کہ اس میں سے ایک آدمی آج گزر سکتا ہے۔ آج تک وہ شک ہوئی دیوار موجود ہے، محل ویسا ہی ہے، دیوار پھٹی ہوئی ہے، ہم اس میں سے گزر بھی سکتے ہیں۔ اس کے سارے چیلنج چکا چور ہو گئے، چکنا چور ہو گئے، اور وہ پھٹی ہوئی دیوار آج بھی ہے۔ کیوں شک ہوئی پتہ ہی نہیں، پتہ نہیں۔ اور اس کے 14 کنگورے گر گئے جو اس کی عزت کے باعث تھے۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا واقعہ ہوا وہ یہ تھا کہ ایران کے جو مجوسی تھے، فارس کے جو مجوسی آگ کے پجاری، 1000 سال سے آگ کی پوجا کر رہے تھے اور آگ کو بجھنے نہیں دیا تھا، اگنی ہون کر رہے تھے، لیکن 12 ربیع الاول کو اچانک وہ آگ بجھ گئی۔ اس آگ کو 1000 سال تک بجھنے نہیں دیا گیا تھا۔ صبح شام دوپہر رات باری باری وہاں پر پجاری بیٹھ کر کے آگ کو جلاتے ہی رہتے تھے، دنیا بھر سے اس کے لیے لکڑیاں آتی تھی، لیکن 12 ربیع الاول کو آگ بجھ گئی۔ تیسرا بڑا واقعہ جو پیش آیا، بحیرہ ساوا، ایک ندی تھی جس کی عبادت کرتے تھے لوگ، یعنی ایران والوں کی ایک گنگا تھی بحیرہ ساوا، وہ لبالب پانی سے بھری ہوئی، لیکن 12 ربیع الاول کو دیکھا فارس کے لوگوں نے کہ اچانک وہ بحیرہ ساوا خشک ہو گئی، کوئی ایک پانی کا قطرہ نہیں، پورا دریا خشک ہو گیا، کہیں کوئی پانی نہیں ہے۔ یہ 3 بڑے بڑے واقعات جب پیش آئے تو کاہنوں کو، نجومیوں کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ بادشاہ کے محل میں دراڑ کیسی، یہ جو آگ 1000 سال سے کبھی نہیں بجھی تھی یہ کیسے بجھ گئی، یہ بحیرہ ساوا سوکھ کیسے گیا۔ سارے نجومی بیٹھے اور اپنے علم نجوم کے اعتبار سے سبوں نے کیلکولیشن کر کے جو بادشاہوں کو بتایا کہ یہ کس وجہ سے ہوا ہے، تو وہ سارے نجومیوں کی زبان سے جو کلمہ نکلا ہوگا، جس کی ترجمانی ہمارے زمانے کے امام زمن نے یوں کہا کہ شاید نجومیوں نے یہ کہا تھا بادشاہوں کو، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت، اب بدلا ہوا ہے۔ یہ سب بڑے واقعات جو ہوئے ہیں، وجہ یہ ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہوا جو پورے عالم پر اب حکومت کرنے والا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، 12 ربیع الاول کو فارس کے قلعے شک ہو گئے، کچھ تو یعنی جن کے اندر دراڑ آ گئی، تڑک گئے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس زمانے میں حضور کی ولادت کا 12 ربیع الاول کو جو تذکرہ ہوا تو فارس کے قلعوں میں دراڑ آ گئی، اور آج ہم ذکر مصطفیٰ کریں گے کس لیے؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل فارس، یعنی فارس کی طرح نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں تو فارس کے قلعے تو نہیں، نجد کے قلعوں میں آج بھی دراڑ آ جاتی ہے، پیٹوں میں مروڑ آئی جاتا ہے، گردنوں میں چمک آئی جاتی ہے، آنکھوں میں آگ بھری جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مصطفیٰ کریم کا ذکر کرتے ہیں تو ابلیس کو تکلیف ہوتی ہی ہے۔ کیوں ہوتی ہے یہ بھی میں بتاؤں۔ کسی کا حقہ پانی بند کرو تو تکلیف ہوتی ہے نا۔ ہاں، بہت سارے لوگ، بعض لوگ ہم سے بھی یہ پوچھتے ہیں کہ یہ فلاں صاحب آپ سے کیوں تکلیف میں ہے؟
کیوں آپ سے یہ اتنی تکلیف میں جل رہے ہیں؟ ہم کو تو پتہ نہیں رہتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ انسیکیور فیل کر رہے ہیں، یعنی ہمارے ہوتے ہوئے ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ اب ان کا کچھ نہیں چلنے والا۔ میرے عزیزو، شیطان ابلیس لعین کو یہ طاقت حاصل تھی دنیا میں کہ یہ آسمانوں پر اڑتا، آسمانوں پر جاتا، اور جو اللہ کے ملائکہ باتیں کرتے وہ باتوں کو سن کر کے آتا اور کاہنوں کو بتاتا۔ یہ جو جوتش لوگ بھوش بولتے ہیں، شیطان اس میں تھوڑا مسالہ لگا کر کے بولتا تھا، تو فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمانوں پر جاتا تھا اور اڑ کر کے آسمانوں سے کچھ نہ کچھ خبریں لے کر آتا تھا۔ لیکن روایات یہ بتاتی ہیں کہ 12 ربیع الاول کو اس کے آنے پر پابندی لگا دی گئی، بینڈ ہو گیا، اب ابلیس آسمانوں کے اوپر جا نہیں سکتا۔ جو وہ فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے جاتا تھا، اب جانے کی کوشش کرتا ہے تو ستاروں کے ذریعے سے مار کر کے اس کے نیچے پھینکا جاتا ہے۔ یہ جو شہاب ثاقب کہتے ہیں، تارا ٹوٹتا ہوا آپ دیکھتے ہوں گے آسمانوں پر۔ ممبئی والے کہاں تارے دیکھتے ہیں؟ دن میں ہی دیکھتے ہوں گے۔ گاؤں والے دیکھا کرتے ہیں، رات کے وقت تارے ان کو نظر آتے ہیں، اور کبھی کبھار تارا ٹوٹتا ہوا جو نظر آتا ہے، کہ تارا نہیں ٹوٹتا، ابلیس اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے تو فرشتے اسے مار کر نیچے بھیجتے ہیں۔ کیوں؟ 12 ربیع الاول کے بعد پھر ابلیس کے اوپر آنے پر بین لگا دیا گیا ہے، پابندی۔ جب اس کو یہ پتا چلا کہ آج سے اوپر جانے پر بین ہے تو نیچے زمین پر آیا، مٹی اٹھایا، سر پہ ڈالنے لگا اور چیخنے لگا، چلانے لگا، آج سے میری بہت ساری سہولیات ختم ہو گئی۔ یہ 12 ربیع الاول آئی کیوں؟ اس کے آنے کی وجہ سے میری تکلیفیں بڑھ گئی۔ جو ابلیس اس زمانے میں پکار رہا تھا، آج بھی بہت سارے سوشل میڈیا پہ پکار رہے ہیں۔ یہ 12 ربیع الاول آتی کیوں ہے؟ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لائٹنگ کہیں اور جلتی ہے، تکلیف ہمارے گھر میں ہو رہا ہے، یہ تکلیف ہو رہی ہے، لائٹ کوئی اور جلا رہا ہے، اس کا گھر تو نہیں جل رہا، کسی اور کا پیٹ جل رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے دن شیطان کا آسمانوں پر جانا بند کر دیا گیا۔ آسمانوں پر مطلب آسمانوں کے قریب جانا بھی بند کر دیا گیا۔ یہ عجیب و غریب واقعات پیش آئے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے قریب۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ ان حرم کے اماموں کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے، وہابیوں کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بعض وہ معاملات جو لوگ جانتے نہیں ہیں، بہت سارے عقائد۔ میں تو آپ کو بتاؤں، ایک امام حرم کعبہ کا ایسا بھی ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے، پی ایچ ڈی کیا ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ جہنم میں ہیں، نعوذ باللہ، معاذ اللہ۔ میرے عزیزوں، ایک معتمد فقیہ اور عالم دین نے جو مجھے خبر دی، مکہ مکرمہ کے رہنے والے مسجد خیر کے امام تھے، انہوں نے مجھے یہ خبر دی کہ یہاں تو امامت کرنے والا ایک امام ایسا بھی ہے جو رسول اللہ کے والدین کو جہنمی کہتا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ مسلمانوں، کیا تمہارا دل گوارا کرتا ہے کہ نبی کے ماں باپ پر کوئی اس طرح کا بھدا جملہ کہے اور اس کی ابتدا میں نماز پڑھو؟ پھر چاہے اس کی داڑھی ناف تک بھی کیوں نہ آ جائے اور اس کی ٹوپی آسمان کی چھت تک کیوں نہ پہنچ جائے، ہمارا امام نہیں ہو سکتا، ہم اسے امام نہیں مانتے۔ ہاں، پھٹے کپڑے ہوں، گدڑی پہنا ہو، عشق مصطفیٰ میں بسا ہو، پھر وہ امام ہی کیا، ہمارے سر کا تاج بھی ہے، ہمارے آنکھوں کا نور بھی ہے، ہمارے دل کا سرور بھی ہے۔ عزیزان گرامی، ہم جو ناپتے ہیں وہ عشق مصطفیٰ کی کسوٹی پر ناپتے ہیں، ہاں، محبت مصطفیٰ کے معیار پر ناپتے ہیں۔ جن لوگوں کو ابھی یہ سارے معاملات ہیں، ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی، کیوں نہیں پڑھتے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں ہماری ہو جاتی ہے سب کے پیچھے، تمہاری ہوتی ہوگی، تمہارے دل میں ابھی حضور کی محبت آئی نہیں ہو۔